کیا آپ نے کبھی دل سے کوئی ایسی دعا مانگی ہے جس کے لیے آپ مہینوں بلکہ شاید سالوں سے انتظار کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ بار بار اللہ سے مانگتے ہیں مگر جواب ابھی تک نہیں آیا؟ اور کیا کبھی دل میں یہ خیال بھی آیا کہ شاید میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی؟ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ کبھی کبھی دعا کے قبول ہونے سے پہلے اللہ انسان کی زندگی میں کچھ خاص نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ایسی نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ آپ کی دعا سنی جا چکی ہے اور اللہ آپ کو اس نعمت کے لیے تیار کر رہا ہے جس کے لیے آپ نے دل سے دعا کی تھی، تو سوال یہ ہے، وہ نشانیاں کیا ہیں اور کیسے پہچانا جائے کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے کی دعا قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے حالات شاید فوراً نہ بدلیں، مگر اس کے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اور امید پیدا ہونے لگتی ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، تنہائی میں دعا کرنے کا دل چاہتا ہے اور سجدے میں ایک خاص سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ چیزیں بگڑتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، کچھ لوگ دور ہو جاتے ہیں یا راستے مشکل ہو جاتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ سب اللہ کی حکمت کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو ان چیزوں سے دور کر رہا ہوتا ہے جو اس کی اصل نعمت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھیں، اور آہستہ آہستہ اسے اس مقام تک پہنچا رہا ہوتا ہے جہاں اس کی دعا کی قبولیت اس کے لیے سب سے بہتر ثابت ہو۔ کیا آپ نے کبھی دل سے کوئی ایسی دعا مانگی ہے جس کے لیے آپ مہینوں بلکہ شاید سالوں سے انتظار کر رہے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے وہی ایک دعا بار بار مانگی ہو، مگر وقت گزرنے کے باوجود وہ دعا ابھی تک پوری ہوتی نظر نہ آئی ہو؟ اور کیا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال بھی آیا ہو کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید اللہ نے میری بات نہیں سنی؟ یہ احساس انسان کو اندر سے توڑ بھی دیتا ہے اور اسے بے بس بھی محسوس کرواتا ہے، کیونکہ جب انسان کسی چیز کو دل سے چاہتا ہے اور بار بار اللہ سے مانگتا ہے تو اس کے دل میں ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دن ضرور میری دعا قبول ہوگی۔ مگر جب وقت گزرتا جاتا ہے اور حالات ویسے کے ویسے رہتے ہیں تو انسان کے دل میں سوال پیدا ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ دعا اور اس کی قبولیت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دراصل ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جہاں اللہ اپنے بندے کو اس نعمت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جس کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کب اور کس وقت انسان کے حق میں بہتر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ کسی نعمت کو فوراً دے دے تو شاید انسان اس کی قدر نہ کر سکے یا اس کے لیے تیار نہ ہو۔ اس لیے کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے، مگر یہ تاخیر دراصل اللہ کی حکمت کا حصہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آتے۔ کبھی راستے بند ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی حالات اچانک مشکل ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب محض اتفاق ہوتا ہے یا اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ انسان کی دعا قبول کرنے سے پہلے اسے کچھ خاص مرحلوں سے گزار رہا ہو؟ اور اگر ایسا ہے تو وہ نشانیاں کون سی ہیں جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اللہ ہماری دعا سن چکا ہے اور ہمیں اس کی قبولیت کے لیے تیار کر رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب سمجھنا ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو دل سے دعا مانگتا ہے اور اس کی قبولیت کا انتظار کر رہا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کسی بندے کی دعا قبول کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل اور زندگی کی کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ بظاہر شاید حالات وہی رہتے ہیں، مسائل بھی وہی ہوتے ہیں اور مشکلات بھی ختم نہیں ہوتیں، مگر انسان کے اندر ایک خاموش سی تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے کی طرح دنیا کی چیزوں میں اتنا نہیں کھویا رہتا، بلکہ اس کا دل آہستہ آہستہ اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، دعا میں سکون محسوس کرتا ہے اور سجدہ اس کے دل کو عجیب سی راحت دینے لگتا ہے۔ یہ تبدیلی معمولی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اسی دوران زندگی میں کچھ ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں جو انسان کے لیے حیران کن ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو پہلے بہت قریب ہوتے ہیں اچانک دور ہو جاتے ہیں، کچھ رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں اور بعض منصوبے جو انسان نے بنائے ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ شاید اس کی زندگی بکھر رہی ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ دراصل اللہ اپنے بندے کو ان چیزوں سے آزاد کر رہا ہوتا ہے
جو اس کی اصل کامیابی اور اس کی دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھیں۔ اسی دوران انسان کے اندر صبر پیدا ہونے لگتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہونے لگتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا سیکھ جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں بندہ سمجھنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہونے والی ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، چاہے انسان اس حکمت کو فوراً سمجھ نہ پائے، مگر اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کون سا وقت اور کون سا فیصلہ بہتر ہے۔ اسی لیے جب انسان اپنی دعا کے جواب میں تاخیر دیکھتا ہے تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اللہ اسے کسی ایسی نعمت کے لیے تیار کر رہا ہو جو اس کی سوچ، امید اور تصور سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہو۔ خیر، ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کی سچی دعا کو نظر انداز نہیں کرتا۔ کبھی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی اس میں تاخیر ہوتی ہے، اور کبھی اللہ اس دعا کے بدلے انسان کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ہر صورت میں اللہ کا فیصلہ ہمیشہ انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب زندگی میں مشکلات آئیں، لوگ ساتھ چھوڑ دیں یا حالات سمجھ نہ آئیں، تو انسان کو مایوس ہونے کے بجائے اللہ پر اپنا بھروسہ مزید مضبوط کر لینا چاہیے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ یہی وہ مرحلہ ہو جہاں اللہ آپ کو اس نعمت کے لیے تیار کر رہا ہو جس کے لیے آپ نے دل سے دعا مانگی تھی۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ نعمت انسان کو ملتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ نے اسے صحیح وقت پر عطا کیا۔ اس لیے دعا مانگتے رہنا، صبر کرنا اور اللہ پر مکمل یقین رکھنا ہی کامیابی کا اصل راستہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا،